اور مسئلہ بیان کرنا ہے رفع الیدین کا۔ رفع الیدین جو ابتدا میں کیا جاتا ہے وہ نہیں جو رکوع کے وقت میں ہے۔ لوگوں میں مشہور ہے کہ رفع یدین کا مسئلہ جو ہے یہ حنفی فقہ کا مسئلہ ہے۔ رفع یدین کا مسئلہ حنفی فقہ کا مسئلہ ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، یہ حنفی فقہ کا مسئلہ نہیں، یہ عرب اور عراق کا مسئلہ ہے۔ پورا عراق عبداللہ بن مسعود سے لے کر حضرت علی مرزا کو شامل کر کے پورے عراق میں جتنے مجتہد بڑے بڑے علماء، ان میں کوئی بھی رفع یدین نہیں کرتا رکوع کے وقت۔ اگر ابو حنیفہ بھی نہیں کرتے تو کون سا جرم کیا؟ تو میں کہا کرتا ہوں طالب علموں کو کہ صرف رفع یدین کے مسئلے میں امام ابو حنیفہ کو نہ دیکھو، پوری کی پوری اسٹیٹ کو، عراق کو، ان ائمہ علم کو، جبال علم کو، علم کے پہاڑوں کو دیکھو، ان میں سے کوئی بھی نہیں کرتا۔ حضرت علی مرزا چوتھے خلیفہ راشد ہیں، ان کی بڑی شان ہے، وہ رفع یدین رکوع کے وقت نہیں کرتے تھے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس علم میں اول ہیں، حضرت عمر کا انتخاب ہے، وہ نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہارے سامنے حضور جیسی نماز نہ پڑھ کر دکھاؤں کہ حضور کس طرح نماز پڑھاتے تھے؟ الا اصلی بکم۔ پھر آپ نے نماز پڑھائی اور پہلے رفع یدین کیا، رکوع کے وقت نہیں کیا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کوئی صحابی کوئی عمل کرے، مسئلہ سنو، کوئی صحابی کوئی عمل کرے اور کوئی دوسرا صحابی اس کی تردید نہ کرے، اس کو اس امت میں اجماع کا درجہ حاصل ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اب حضرت عبداللہ بن مسعود نے برسر عام کہا الا اصلی بکم، اے مسلمانوں، مشرق و مغرب کے، شمال اور جنوب کے، چھوٹے اور بڑے، وہاں جو لوگ جمع تھے، سب کو مخاطب کر کے الا اصلی بکم، کیا میں وہ نماز نہ پڑھاؤں جس طرح حضور کی نماز تھی؟ انہوں نے کہا پڑھائیں۔ تو آپ نے نماز پڑھائی اور رکوع کے وقت رفع یدین نہ کیا۔ روایت کیا اس حدیث کو سند صحیح کے ساتھ امام نسائی نے اپنی سنن میں۔ اب یہ عبداللہ بن مسعود کہاں تھے؟ عراق میں۔ حضرت علی جب آئے گو بعد میں، لیکن حضرت علی مرزا کا اپنا عمل کیا تھا؟ وہ مسند زید بھی اٹھا کر دیکھو کہ وہ پہلی ابتدا تھی، اس میں رفع یدین کرتے تھے، پھر رکوع کے وقت نہیں کرتے تھے۔ بھائی ایک شہر ہو نا، تو جو ایک ہی شہر میں ایک ہی عقیدے کے دو تین مولوی ہوں، آپس میں کچھ نہ کچھ تو معاصرت چل جاتی ہے نا، کچھ معاصرت چل جاتی ہے نا۔ تو ایک شہر تھا کوفہ جس کے دو بڑے امام تھے، ایک کا نام تھا امام ابو حنیفہ، اور ایک امام اسی شہر میں دوسرے بڑے امام تھے امام سفیان ثوری، جو علم میں اور تقوی میں اور تصوف میں اپنی جگہ بڑے اونچے آدمی تھے۔ یہ دونوں چونکہ بڑے تھے تو آپس میں اتنا قرب تو نہیں ہوگا۔ تو میں طالب علموں کا کرتا ہوں، دیکھو تاریخ طالب علموں اور علم کے تلاش کرنے والوں، ذرا دیکھو کہ اگر ابو حنیفہ رفع یدین نہیں کرتے تھے تو جو ان کے مقابل حدیث کا بڑا امام تھا جس کو کہتے ہیں سفیان ثوری، اور محدثین نے ان کا تذکرہ کیا ہے بڑی عزت و شان کے ساتھ، وہ کرتے تھے؟ وہ بھی نہیں کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ فقہ کا مسئلہ نہیں، یہ عراق اور عرب کا ایک بالاتفاق فیصلہ ہے کہ پورا عراق ایک طرف اور پورا عرب، یہ چونکہ بڑے لوگوں کا مجمع تھا، یہاں سیٹل ٹاؤن آباد تھا اور یہاں بڑے بڑے امام ہوئے، سارے کے سارے ان میں کوئی بھی رکوع کے وقت رفع یدین کرنے والا نہیں۔ اور یہ کہنا کہ عراق میں حدیث نہیں آئی تو اس کی تردید کس نے کی؟ امام بخاری نے۔ فرماتے ہیں لا اوصی کم دخلت الکوفہ تھا، میں شمار نہیں کر سکتا کہ میں کوفہ کتنی مرتبہ گیا ہوں حدیث کی طلب میں۔ تو بڑے شہروں کے بڑے لوگوں کی بات، یہ رفع یدین کا مسئلہ جو ہے یہ بڑے لوگوں کے بڑے شہروں کی بات ہے۔ میں اس وقت اس کے موضوع میں نہیں جاتا، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ رفع یدین نہ کرنے والے کون ہیں، کہا کہ محدثین عراق،
عراق میں جتنے محدثین ہوئے، جتنے فقہا ہوئے، جتنے مجتہد ہوئے، ایک بھی رکوع کے وقت رفع یدین کرنے والا نہیں تھا۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو مذاہب بیان کرتے ہیں، تو جہاں انہوں نے ترمذی شریف میں مذہب بیان کیا رفع یدین ملا، تو وہاں کہتا ہے کہ کوفہ کے لوگ یعنی عراق کے لوگ نہیں کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ یہی علاقائی مسئلہ ہے، تو اگر پورے کا پورا عراق اس پر جمع ہے تو پاکستان اگر جمع ہو گیا اسی مسئلے پر تو کون سا عیب ہے؟ یہ کہتے ہیں جی وہ نہیں کرتے۔ تو میں آپ حضرات کو یہ اس طرح توجہ دلا رہا ہوں، ذرا غور کریں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت جو ہے، اس قدر لوگوں نے جو اس کو موضوع عتاب بنا لیا، تو یہ شخصیت کا مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ جو ہے وہ علاقہ یعنی علاقائی جو مسئلے ہیں کہ عراق ایک نئی آبادی تھی، وہاں کے سارے لوگ اسی پر جمع ہو گئے کہ نہیں کرنا۔ اب